السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک شخص کسی اپنے دوسرے بھائی سے جو صرف دینی رشتے کی بنیاد پر اس کا بھائی تھا، اس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں مقرر کر دیا۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا ایک دینی بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ حل لک علیہ من نعمت، کوئی تجھ پر اس نے احسان کیا تھا جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو، اس بدلے کو دینے کے لیے، اس احسان کی وجہ سے جا رہے ہو، کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، صرف اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس اللہ کی خاطر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے اس آدمی کو کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا مقرر کردہ، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، اور میں تیرے لیے یہی پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تو اگر اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی غرض، کوئی مفاد پرستی نہیں اس کے اندر شامل ہوتی، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً روز قیامت وہ شخص جو صرف اللہ کی خاطر کسی سے محبت، دوستی اور ملنا رکھتا ہے، روز قیامت اللہ رب العزت اس کو اپنے نور کے ممبروں پر براجمان فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت پوچھیں گے این المتحابون فیہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں یہ ایک شخص بھی موجود ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو شخص جو صرف اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر محبت نہیں کرتے، ملنا بچھڑنا اللہ کی خاطر ہوتا ہے، روز قیامت اللہ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس کا کسی دوسرے کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے ہوا، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، اور دیا تو تب اللہ کی رضا کے لیے، نہ دیا روک لیا تو صرف اس لیے کہ اللہ یہاں دینے کو پسند نہیں کرتا، تو ایسے بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو بات بتانا یہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ محبت کرنا صرف اللہ کی خاطر کہ یہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اللہ والا ہے، اس سے محبت کروں گا تو آسمان والے کی محبت نصیب ہوگی، تو گویا یہ انسان کے ایمان کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت وہ انسان جنت کے حصول کو بھی ممکن بنا لیتا ہے۔